والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حضرات علماء کرام اور سامعین گرامی، یہ مبارک محفل ہے. اس میں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ہوا اور بھرپور طریقے سے ہوا، اور اس کے بعد سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوگا، اور وہ ذکر کریں گے حضرت علامہ سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہم العالیہ. آپ حضرات ان کی انتظار میں ہیں اور وہ بھی تیاری میں ہیں، اور تھوڑی سی دیر میں وہ آنے والے ہیں اور وہ بھرپور طریقے سے اپنا بیان کریں گے. میں مختصر طور پہ سیدنا امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گزارشات پیش کروں گا. سامعین گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا وہ ابتدائی دور ہے کہ آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اور جو لوگ اسلام کی دعوت قبول کرتے ہیں ان میں سر فہرست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اتباع میں لگ گئے. آپ کا فرمان مبارک ہے کہ میں نے جس پر بھی اسلام پیش کیا اس نے سوچ بچار کی، اس نے تردد کا اظہار کیا، غور و فکر کیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت ایسی ہے کہ ان پر میں نے اسلام پیش کیا تو انہوں نے بغیر کسی تردد اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسلام کو قبول کیا. تو گویا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دعوت دی گئی اسلام قبول کرنے کی تو آپ نے اس میں کوئی دیر نہیں لگائی. حضرات گرامی، دیر کیوں نہیں لگائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج مبارک کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے مزاج مبارک سے ایک طبعی مناسبت تھی، ایک قربت تھی، اور قربت کی دلیل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے آپ بچپن کے دوست تھے. تو حضرات گرامی، دوستی تب ہوتی ہے کہ جب باہم مناسبت ہوتی ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طبعی طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی سے ایک خاص مناسبت تھی، اور وہ قرب میں رہتے تھے. اور یہ بات قاعدے کی ہے کہ ہر شخص کو جس شخص کو پہچاننا ہو تو اس کو اس کے دوستوں سے پہچانو، کہ اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے لوگ، اس کے ساتھ دوستی اور تعلق داری رکھنے والے لوگ کیسے ہیں. تو حضرات گرامی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ ہے کہ جن کے دوست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور پھر اس کے پھیلانے میں لگ گئے. چنانچہ حضرت عثمان ابن عفان، حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور دوسرے بے شمار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آپ کے مائل کرنے سے اسلام کی طرف آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ کا مشکل وقت جو ہے وہ آپ کے ساتھ گزارا، اور پھر جب صورتحال
بہت زیادہ خراب ہو گئی تو مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارش کی، یا رسول اللہ میں بھی ہجرت کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ ابھی رک جاؤ، تو مجھے بھی ہجرت کا حکم ہونے والا ہے، تو جو ہی حکم ہوگا تو پھر ہم ایک ساتھ سفر کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو حکم ہوا اور آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو اطلاع کی، اور وہ پہلے سے تیار بیٹھے تھے، اور تیاری ہوئی اور حضرت ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام کی معیت میں سفر پہ روانہ ہو گئے۔ حضرات گرامی، کچھ حصہ اس میری بات کا پہلے بیان ہو چکا ہے، دوبارہ میں اس کو بیان نہیں کروں گا، لیکن یہ بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم غار ثور تک پہنچ گئے اور آپ نے وہاں قیام فرمایا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ۔ کفار مکہ جو ہے وہ آپ کے تعاقب میں ہے، تلاش میں ہے کہ آپ کدھر گئے، اور انہوں نے بڑی تلاش کی، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ان کو مل نہ سکے۔ آپ نے جو قیام فرمایا وہاں پر غار ثور میں، تو وہ تلاش میں وہاں پر پہنچے اور بالکل قریب پہنچے۔ ظاہر مشکل وقت تھا، آپ غار میں تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم غار میں، اور آپ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اس وقت پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ دشمن بالکل قریب آ گیا ہے، اور یہ ایک اندیشہ ہے کہ اس کو کہیں اطلاع نہ ہو جائے۔ تو اللہ جل جلالہ فرماتا ہے کہ یاد کرو اس بات کو، اذ ما فی الغار، کہ جب آپ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنے صاحب یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ پریشان نہ ہو، اللہ کی تائید اور اس کی نصرت جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرات گرامی، وہ بڑا مشکل وقت تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، اور پھر جب وقت آیا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشکل سفر جو ہے وہ آپ کے ساتھ کیا، اور ہر طریقے سے آپ کو راحت پہنچائی، آپ کو آرام پہنچائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام میں ایک درجہ رکھتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے سارے صحابہ اکرام محترم ہیں، اور ہر مسلمان کا حق ہے اور ان پر لازم ہے ہر مسلمان پر کہ وہ تمام صحابہ کی تعظیم و تکریم کرے، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاص تعظیم و تکریم کا حق رکھتے ہیں کہ امت جو ہے ان کو خاص تعظیم دے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ساتھ ملے آپ، اور پھر آپ نے اپنی خدمت گزاری کا حق ادا کر دیا۔ حضرات گرامی، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو لوگ اہل مدینہ ملنے کے لیے آ رہے ہیں، تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ جانتے نہیں ہیں، پہلی دفعہ آئے ہیں، تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں ملنے کے لیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کو احساس ہوا کہ یہ پہچان نہیں پا رہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر اٹھائی، اور چادر اٹھا کے ایسے سایہ کر کے آپ کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ اس لیے کھڑے ہو گئے کہ تاکہ آنے والے کو پتہ چلے کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی خدمت گزاری کی، اور پھر جب آپ کا انتقال مبارک ہوا اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ذمہ داریاں سونپی گئیں تو انہوں نے ان کو قبول بھی کیا اور ان کو پورا بھی کیا، اور بڑے احسن طریقے سے انہوں نے پورا کیا۔ حضرات گرامی، میں مختصر طور پہ یہ بات آپ سے عرض کروں گا کہ جب مسیلمہ کذاب نے، اسود عنسی نے، سجا نے، طلحہ اسدی نے، ان لوگوں نے جب نبوت کے دعوے کیے اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت سمجھداری سے کام لیا، اور اپنی ایمانی قوت کو انہوں نے آگے بڑھایا اور مسلمانوں کو جمع کر کے ان سب کا مقابلہ کیا،
اور مسلمانوں کو راحتیں اور سکون پہنچائے، اور اس طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی کہ مسلمانوں کو ایک مضبوط قلعے کے اندر محفوظ کر دیا اور ان کو طاقتور بنا دیا، اور پھر وہی طاقت تھی، وہی قوت تھی جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استعمال کیا اور پوری دنیا کے اوپر اسلام کو غالب کر کے رکھ دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساری امت پر بڑے احسانات ہیں، اور سب سے زیادہ صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ آپ کے احسانات ہیں، تو پوری امت کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ان کی تعظیم و تکریم کرنی چاہیے، اور ان کی بات کو قبول کرنا چاہیے، ان کی سیرت کو اختیار کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی، ابھی حضرت صاحب نے جو باتیں کی ہیں اور دعا بھی کی ہے، تو وہ اہل سنت و جماعت کی حوالے سے انہوں نے باتیں کی ہیں، اور کس جو ہے نا مطلب کرب میں وہ مبتلا ہے کہ اہل سنت کا آپس میں جو اختلاف ہے یہ کتنا ہولناک اختلاف ہے، اور کس طریقے سے مسلمانوں کو اور اہل سنت کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اہل سنت و جماعت وہ تھے کہ جو حضرات اہل بیت اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی اتباع میں چلتے تھے، اہل بیت سے محبت کرتے تھے، صحابہ کرام سے احترام کرتے تھے۔ اور اب پتہ نہیں کیا ہوا، کیا مسئلہ ہوا، کیا ضرورت پیش آ گئی کہ اہل سنت کو تقسیم کر دیا گیا ہے اس بنیاد پہ کہ اہل بیت کو چھوڑ دیا گیا ہے، ان کو ترک کر دیا گیا ہے، ان کے ذکر کرنے سے جو ہے نا وہ منع کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بڑے افسوس اور بڑے المیت کی بات ہے۔ ہماری ان حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اہل سنت کو تقسیم نہ کریں، اور پہلے بھی بہت سارے اختلافات تھے، اور آپ اس طریقے سے اہل سنت کو تقسیم نہ کریں۔ ان حضرات نے ایک کتاب لکھی ہے، تو اس میں علماء کو یہ کہا ہے کہ جب بھی آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا کریں تو ساتھ میں دوسرے صحابہ کرام کا ذکر کیا کریں، تاکہ لوگ آپ کو تفضیلی اور رافضی نہ کہیں۔ حضرات گرامی، کتنے افسوس کی بات ہے، مسلمان ہیں، کسی کے دلی میلان جو ہے وہ حضرت بلال کی طرف ہوتا ہے، کسی کا دلی میلان حضرت خالد بن ولید کی طرف ہوتا ہے، کسی کا دلی میلان حضرت ابو ذر غفاری کی طرح ہوتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ اکرام ہیں، تو وہ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، تو کیا ان صحابہ اکرام کا ذکر کرنا کوئی عیب کی بات ہے؟ حضرات گرامی، بالکل کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہی تو ثواب ہے، یہی ہماری اصل ہے کہ ہم حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کا اجمعین کا ذکر جو ہے وہ بڑے احترام سے کریں۔ لیکن یہ کہنا کہ جب آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں تو ساتھ میں دوسرے صحابہ کا بھی ذکر کیا کریں، تاکہ آپ کو کوئی رافضی نہ کہے، کوئی آپ کو تبدیلی نہ کہے، یہ بڑے افسوسناک بات ہے۔ میں آپ سے یہ بات عرض کروں گا کہ ہماری طرف سے ان کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ جب بھی آپ حضرات صحابہ کرام کا ذکر کیا کریں تو ساتھ میں حضرت علی کا بھی ذکر کر لیا کریں، تاکہ لوگ آپ کو ناسبی نہ کہیں۔ حضرات گرامی، یہ عجیب و غریب بات ہے، ہم اس پہ حیرت زدہ ہیں کہ یہ کیا صورتحال پیدا کر دیا لوگوں نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی میں تھوڑا سا کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں کہ تاکہ کوئی مجھے ناسبی نہ کہے۔ قرآن حکیم فرقان حمید میں آتا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ وہ لوگ جو اہل علم ہیں اور وہ لوگ جو غیر اہل علم ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ علم والے اور بے علم جو ہیں وہ آپس میں برابر نہیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے جتنے صحابہ کرام علم والے ہیں ان میں نمایاں نام جو ہے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کا مرتبہ کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور اس آیت میں بھی ادھر ہی اشارہ ہے کہ یہ جو علم والے ہیں ان کا درجہ بلند ہے، تو جن کا درجہ بلند ہے تو ان کا درجہ بلند ہے، اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ علم والوں کا درجہ بلند ہے، تو جو علم والے ہیں تو ان صحابہ اکرام میں جو علم والے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان میں ایک نمایاں نام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں
اور علی اس کے دروازہ ہیں. انا دار الحکمت وعلی بابھا، کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و فضل کے بلند مقام پر ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ہیں ان کی تعظیم و تکریم سے کام لیں اور آل بیت سے محبت کریں، اور اہل سنت جیسے پہلے چل رہے تھے اسی کے حساب سے چلیں کہ اہل بیت سے محبت رہے، صحابہ اکرام کا احترام رہے، ادھر بھی تعظیم اور ادھر بھی تعظیم، ادھر بھی تکریم ادھر بھی تکریم. اے اللہ ہم سب لوگوں کو اس بات کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لیکن حضرات گرامی آخر میں ایک حدیث کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں.